دوستو آداب، شفیق قریشی آپ سبھی کو اپنی چینل کشمیر شوبز میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو آج سب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری چینل کشمیر شوبز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کیونکہ آپ لوگ میرا ہر ویڈیو دیکھتے ہو لیکن آپ لنک اوپن کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ لنک میں نے شیئر کی ہوتی ہے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کبھی میں اپنے ویڈیو کا لنک جو ہے وہ فیس بک پہ شیئر نہ کروں یا واٹس ایپ پہ شیئر نہ کروں، انسٹاگرام پہ شیئر نہ کروں، پھر بھی آپ کو یوٹیوب سے ایک نوٹیفیکیشن آنی چاہیے کہ میرا نیا ویڈیو آ گیا۔ تو وہ نوٹیفیکیشن آپ کو تبھی آئے گی جب آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہونا چاہیے۔ آپ سبسکرائب کریں گے تبھی آپ کو میرے ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آئے گی اور آپ آرام سے دیکھ سکو گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گروپس کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ۔ تو بات کرتے ہیں آج کے پروگرام کی۔ آج کشمیر کے ٹیگور ہال میں ایک پلے ہوا، جموں سے ایک گروپ آیا تھا، اس نے یہ پلے کیا۔ اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز نے ان کو کہا تھا کہ آپ یہ اچھا پلے ہے تو آپ کشمیر میں آ کے اس کو سٹیج کریے۔ تو پلے کی جب اناؤنسمنٹ ہوئی ایک نسوانی آواز میں، بہت خوبصورت طریقے سے، اس کے بعد لائٹ آف تھی اور ایک گانا بجنے لگا، پھر لائٹ آن ہوتی ہے اور ایک خوبصورت سیٹ لگا ہوا ہے جہاں پہ ایک صوفہ ٹائپ چیز ہے، کچھ موڑے جیسے بنے ہوئے ہیں اور پیچھے دیوان ٹائپ کی چیز ہے اور سائڈ میں بھی کچھ چیزیں سجائی گئی ہیں اور دو کارنرز میں بھی کچھ ایڈیشنل چیزیں رکھی گئی ہیں تاکہ الگ سے کچھ سینز وہاں پہ ہو سکیں۔ تو ایک خوبصورت سیٹ نظر آ رہا تھا سامنے، اور بیک سائڈ میں کچھ ایسا رسیاں گری ہوئی ہیں، تو ان کے پیچھے ایک بڑی تصویر ہے غالب صاحب کی، اور غالب صاحب کی وہ تصویر کے سامنے ایک بندہ ہے جو اسے، وہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ صاف کر رہا تھا اس کو یا وہ خود بنا رہا تھا، اس وقت وہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو وہ جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ غالب کے ہی روپ میں ہوتا ہے، اور غالب کے دیوان کے پہلے اشعار: نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ یہ شعر بول کے پھر اسی غزل کے ایک دو اور شعر کہہ کے غالب ان رسیوں کے سائڈ سے ہو کے اس سامنے سٹیج پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ وہ ایک سیٹ لگا ہوتا ہے۔ وہ کبھی وہاں پہ بیٹھتے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہیں، تو ایسے چلتا ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ میری جو زندگی، اب یہ خطوط جو ہیں یہ میری زندگی بن گئے ہیں۔ اب کوئی نیا خط آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دوست ہی مجھ سے ملنے آ گیا ہے، لیکن اب سامنے کوئی آئے تو اس سے جو گفتگو کرنے میں مزہ آتا ہے، ہم کلام ہونے میں مزہ آتا ہے، وہ تو خط پڑھنے سے نہیں آتا ہے۔ تو اس طرح سے پلے شروع ہوتا ہے۔ پھر پلے کو اس طرح سجایا گیا تھا کہ جو بھی غالب صاحب کے ساتھ منسوب ہیں ان کے قصے کہانیاں، جیسے گلی میں بیٹھ کے آم کھا رہے تھے تب وہ کیسے کیا بولتے ہیں گدھے کے بارے میں، ایسے ہی بہادر شاہ ظفر کے مشاعرے میں ان کا وہیں پہ بنا لکھے ہوئے آن سپاٹ جو غزل نے کہی ہے وہ سین، اور شراب پینے کے لیے جانا، اس کوٹھے پہ جانا اور اپنی بیگم کے ساتھ ہم کلام ہونا، ان کے بچے کے بارے میں ذکر کرنا، ان سب چیزوں کو ایک بڑی ہی خوبصورت طریقے سے جوڑ کر پیش کیا گیا اسٹیج پہ۔
غالب کا جو کریکٹر کر رہا تھا لڑکا، آج کل غالب کا کریکٹر کوئی بھی کرے تو اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب بھی ہم غالب کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے نصیر الدین شاہ صاحب آ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنا اچھا وہ رول کیا ہے کہ وہ ہمارے ذہن سے ابھی تک نکلا ہی نہیں ہے۔ تو لیکن انہوں نے اس کریکٹر کو ہٹ کے کیا تھا، اس کی کوئی چھاپ نہیں تھی کہ ہاں یہ نقل کر رہے ہیں نصیر الدین شاہ کو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے ایک نیا غالب ہمارے سامنے پیش کیا، جیسے اکبر ہمارے ذہنوں میں بس گیا تھا، جیسے پرتھوی راج کپور تھے، لیکن جب آشوتوش گوارکر نے ہمارے سامنے نیا اکبر لایا تو جوانی کا اکبر، تو ہم نے وہ بھی پسند کیا۔ ایسے ہی آج کے جو ایکٹر تھے انہوں نے اس کو ایک اپنے انداز میں پیش کیا تھا غالب کو۔ ایک ہی کریکٹر شروع سے اینڈ تک اسٹیج پہ، اور کچھ فلرز تھے چھوٹے چھوٹے، جیسے ایک فقیر آ جاتا ہے، غالب صاحب کی غزل کا ایک اشعار گنگناتے چلا جاتا ہے، یا کہیں ایک طوائف ہے وہ سامنے بیٹھ کے گانا گاتی، غزل گاتی ہے ان کی غالب صاحب کی، یا ان کی بیگم کے ساتھ کچھ ایک سین ہے ایسے۔ لیکن جو مین غالب صاحب کا کریکٹر جس نے نبھایا تھا، برابر 1 گھنٹہ 5-10 منٹ اسٹیج پہ رہنا اور پھر سارے ڈائلاگ وہ اشعار یاد کرنا، وہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم ایکٹنگ کرتے وقت کبھی کبھی ڈائلاگ بھول جاتے ہیں، چلو ڈائلاگ کو ہم تروڑ مروڑ کے کچھ نہ کچھ اپنے دل سے بنا کے اپنے دماغ سے بول دیں گے، لیکن جہاں شعر بولنا ہوگا اور وہ بھی غالب صاحب کا، وہاں کوئی کیا کر سکتا ہے۔ لیکن اس ایکٹر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ سبھی اشعار یاد کیے تھے، اور کہیں پہ فمبل نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، بڑے آسان طریقے سے بڑے ہی خوبصورت انداز میں وہ اپنے شاعری کرتا رہا غالب بن کے۔ ایک دو جگہ تھوڑی غلطی نہیں کہوں گا، لفظ ادھر ادھر کہے انہوں نے، جو میں نے ان سے کہا بعد میں کہ آپ نے ایسا کہا، یہ نون میں نقطہ نکالنے والی بات نہیں تھی، میں نے اس لیے کہا کہ ان کا آج یہ 21واں شو تھا اور وہ آگے بھی اس پلے کو کرتے رہیں گے، تو میں نے سوچا کہ آگے یہ غلطی دوبارہ نہ ہو، اس لیے اس کو میں نے کریکٹ کیا کہ یہ جو آپ شعر آپ نے کہا، رگوں میں دوڑ، وہ بول رہا تھا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، تو میں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے کہ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ ایسے ایک اور جموں کے جو لوگ ہیں ان کا تلفظ اردو میں بہت کمزور ہے، ان کے لیے صحیح اردو بولنی بہت مشکل ہے۔ تصوف ہے مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، یہ لفظ ان کی ذہن پہ زبان پہ نہیں آ رہا تھا، اور جب میں نے انہیں کہا کہ یہ تصوف ہے تو پھر بھی وہ نہیں ادا کر سکے اس کو۔ ایسے ہی ایک دو چیزیں تو، لیکن باقی بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ پلے، رائٹر نے جو بنا تھا پلے اور ڈائریکٹر نے جیسے پیش کیا، تو بہت ہی مبارکباد کے حقدار ہیں وہ سبھی۔ جو چھوٹے چھوٹے کریکٹر کرنے والے لوگ تھے ان کا رول بھی اچھا تھا، جو بیک گراؤنڈ میں گا رہے تھے، میوزک بجا رہے تھے، ان کا بھی بہت اچھا انداز رہا، اچھا رول رہا، لوگوں نے پسند کیا۔ لیکن حسب معمول آج بھی لوگ بہت کم تھے، کافی کم، 50-60 لوگ ہوتے صرف، لیکن سبھی شوقین تھے، پلے دیکھنے والے تھے، سب نے داد دی پلے کی، تالیاں بجاتے رہے، اور آرٹسٹ کو بھی مزہ آیا، ان کو مزہ آیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں پورا ہال نہیں چاہیے، اگر اتنے ہی لوگ سننے والے سمجھنے والے ہیں تو ہمیں اتنے ہی کافی ہیں۔ ہمیں بہت مزہ آیا، جب کیونکہ ساتھ ساتھ ہمیں داد ملتی رہی تو ہم زیادہ اچھا کرتے رہے رول میں گھس کے۔ تو اچھی بات ہے کہ اگر کم ہی لوگ آئے تھے لیکن وہ پلے سمجھنے والے تھے، انہوں نے پلے دیکھا، پلے سمجھا اور داد دی، اور پھر سب جا کے ان کو گلے ملے، مبارکباد دی، اور ویسے بھی وہ کشمیر آئے تھے تو ہمارے مہمان تھے، پھر ان کے لیے ہمارے گلزار بٹ ہیں ایک
यहाँ की जो फोक आर्टिस्ट एसोसिएशन है उसके चेयरमैन, उन्होंने चाय मंगवाई हम सब के लिए, उन फनकारों के लिए भी, कहा कि कम से कम चाय तो बनती है इनके लिए, मेहमान हैं हमारे। तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो सभी जिन्होंने इस प्ले में आज हिस्सा लिया। और हम उम्मीद करते हैं कि एकेडमी ऐसे ही और भी कुछ अच्छे प्लेज़ लेके यहाँ पे आए, जम्मू यूनिट जो है एकेडमी का, और ताकि हम लोग ऐसे अच्छे-अच्छे प्ले देखें, और इंसान सीखता है इन चीज़ों से। आप अच्छी चीज़ देखेंगे तो 10 चीज़ें इंसान सीखता है, 10 बातें नई सीखता है इंसान, और विज़न खुलता है इंसान का। आज का प्ले हट के था, जैसे अक्सर प्लेज़ होते हैं, हट के प्ले था, इसलिए लोगों को आना चाहिए था देखने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आए। जो हमारे अपने एक्टर्स हैं, जो थिएटरिस्ट हैं, थिएटर एक्टिविस्ट हैं, वो भी नहीं आए थे। तो दुख होता है इस चीज़ का कि आप लोग क्यों नहीं आए, क्यों नहीं देखा आपने। एक अच्छा प्ले था, एकेडमी ने इतनी दूर से लोगों को लाया था, तो उन्होंने हमारे लिए प्ले किया और हम लोगों ने नहीं देखा। तो अच्छा होता अगर सभी लोग आए होते। अब यहाँ पे अभी 3 तारीख से एक मल्टीलिंगुअल फेस्टिवल शुरू हो रहा है, जिसे मंजूर अहमद मीर, जो हमारे एक थिएटर एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और उसमें कश्मीरी प्ले भी हैं, जम्मू के डोगरी प्ले भी हैं, हिंदी प्ले भी हैं। बड़े चुन के सिलेक्शन हुई है उस प्लेज़ की। काफ़ी प्लेज़ आए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 7 प्ले करने थे, 6 या 7। तो उन्होंने चुन के जो अच्छे प्लेज़ थे उसमें वो सिलेक्ट किए हैं, और वो प्लेज़ आपके सामने पेश किए जाएंगे। और टाइम 3 बजे रखा है उन्होंने, 3 बजे, क्योंकि फिर कई लोगों को दूर जाना होता है, वो जा नहीं सकते हैं। तो 3 बजे आप सब लोग तशरीफ़ लाइएगा, और वो जो भी 6-7 प्ले हैं उनको देखिए। मैंने कहा ना, सब प्ले यहाँ के नहीं हैं, जम्मू के प्ले हैं, दिल्ली के प्ले हैं, तो अच्छा लगेगा आपको। आप आइए, क्योंकि हमारे कश्मीर में शाम के वक़्त कोई एंटरटेनमेंट तो होती नहीं है। अब तो हम सब लोग ऊब गए हैं टीवी देख-देख के। तो एक अच्छी चीज़ है, लाइव चीज़ है, लाइव एंटरटेनमेंट है, स्टेज, थिएटर। तो आप ज़रूर आइए और महज़ूज़ होइए इन प्लेज़ से। हम चश्मे बर्रा हैं, ज़रूर आइएगा। आखिर पे दोबारा मैं आपको बोलूँगा कि मेरी चैनल कश्मीर शोज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी का कि आप कब सब्सक्राइब करेंगे मेरी चैनल को। मिलते हैं अगले शो में, अगले प्रोग्राम में, कल या परसों तक। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।